حدیث نمبر 47۔ جنگ بدر کی حدیث میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جنگ سے پہلے زمین پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے اور یہ فلاں کے۔ راوی کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا وہیں پر وہ مارا گیا۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 102، نسائی جلد 1 صفحہ 226۔ حدیث نمبر 48۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم تبوک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات کو بہت زور کی آندھی آئے گی، خبردار کوئی شخص کھڑا نہ ہو اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹ کو باندھ لے۔ راوی کہتے ہیں کہ واقعی رات کو بڑے زور کی آندھی آئی اور ایک شخص کھڑا ہو گیا تو اس کو آندھی نے طے کے پہاڑوں میں لے جا کر پھینکا۔ صحیح بخاری باب خرستمر صفحہ 200۔ حدیث نمبر 49۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کو بارش کی بوندوں کی طرح گھیریں گے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1046، مسلم جلد 2 صفحہ 386۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا اور امام حسن آپ کے پہلو میں تھے۔ کبھی آپ لوگوں کی جانب دیکھتے اور کبھی ان کی طرف، چنانچہ میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 530۔ حدیث نمبر 51۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قصہ شاہ ایران ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر شاہ روم ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیصر و کسریٰ کے خزانے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ ترمذی جلد 2 باب الفتن صفحہ نمبر 144۔ حدیث نمبر 57۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا بھولے بن بیٹھے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ختم ہونے تک تمام فتنہ گروں کو جو 300 یا کچھ زیادہ ہیں نہیں چھوڑا، مگر ہم کو ان کے نام بتا دیے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے خاندان اور قبیلے کا نام۔ مشکوٰۃ صفحہ 463، ابو داؤد صفحہ 582۔ حدیث نمبر 52۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
کہ ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار ابن یاسر دو دو اینٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے کہ عمار پر کڑا وقت آئے گا، انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور یہ انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف۔ ابو سعید نے کہا کہ عمار کہا کرتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 24۔ حدیث نمبر 53۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ کو اچھی حالت میں چھوڑ کر آؤ گے، پھر وہاں درندے اور پرندے چھا جائیں گے، اور آخر میں قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ میں آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں لے جائیں، تو وہاں وحشی جانوروں کے علاوہ کچھ نہ پائیں گے۔ پھر جب وداع کی پہاڑیوں پر پہنچیں گے تو منہ کے بل گر جائیں گے۔ بخاری صفحہ 252، مسلم صفحہ 445۔ حدیث نمبر 54۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور زبیر کو روضہ خاک کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ اس باغ میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جس کو حطب نے ایک خط دیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم گئے اور اس عورت سے ہم نے خط مانگا اور وہ بولی کہ مجھ کو حطب نے کوئی خط نہیں دیا، تو ہم نے کہا کہ خط نکال کر دے دو ورنہ ہم تم کو ننگا کریں گے۔ تو اس نے اپنے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دیا۔ بخاری شریف صفحہ 433، مشکوٰۃ صفحہ 577۔ حدیث نمبر 55۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کرکرا نام کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کی حفاظت پر معین تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے۔ لوگ اس کی وجہ تلاش کرنے لگے تو اس کے سامان میں ایک ابا پائی جو اس نے مال غنیمت سے چرا کر رکھ لی تھی۔ بخاری جلد 1 صفحہ 432۔ حدیث نمبر 56۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت ہوگی۔ راوی حدیث حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو 2 سال شمار کرو، 10 سال حضرت عمر، 12 سال حضرت عثمان اور 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مشکوٰۃ صفحہ 463، ترمذی جلد 2 صفحہ 45۔ حدیث نمبر 57۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر کی نماز پڑھائی اور جب سے پچھلی صف میں ایک آدمی تھا جس نے ٹھیک سے نماز نہیں پڑھی، تو جب حضور نے سلام پھیرا تو اس شخص کو نام لے کر پکارا اور فرمایا اے فلاں کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یہ تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے اعمال میں سے مجھ سے کچھ چھپا رہتا ہے؟ قسم اللہ رب العزت کی، میں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ مشکوٰۃ باب صفت صلاۃ صفحہ 77۔